بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا رضا رہیں، خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ الیکشن نتائج کے بعد ایک بار پھر حکومت سازی کے حوالے سے دو بڑے اہم آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایک آپشن پی ڈی ایم 2 کی صورت میں اس وقت جس پہ کام ہو رہا ہے اس میں پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور اس طرح دوسری چھوٹی پارٹیاں مل کر یہ حکومت بنانے کی طرف جا رہی ہیں۔ اور ایسے میں وزیر اعظم کے لیے اگرچہ پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے، لیکن اگر بلاول بھٹو کے الیکشن کمپین کو دیکھا جائے تو انہوں نے زیادہ فوکس کیا اس پر کہ نواز شریف کسی صورت میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے۔ سو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو نے جو نواز شریف پر قدغن لگائی ہے سو اس صورت میں شہباز شریف کی طرف وہ جائیں گے، اور شہباز شریف کی صورت میں وزارت عظمیٰ ان کے لیے قابل قبول ہوگی۔ سو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر دوسری چھوٹی جماعتوں کے ساتھ جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے جو حکومت بنائیں گی، اس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے اور اسف علی زرداری صدر ہوں گے۔ اور چونکہ پیپلز پارٹی اکیلے پنجاب میں بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، سو اس صورت میں یہ کولیشن پنجاب میں بھی آئے گی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر پنجاب میں بھی حکومت بنا سکیں گی۔ اور اس کولیشن کو جو پی ڈی ایم 2 ہے اس کو جہاں اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور حمایت حاصل ہوگی، ان کے لیے کام کرنا آسان ہوگا، وہاں پر یہ چیز بھی واضح ہے کہ پی ڈی ایم کی گزشتہ 16 مہینے کی حکومت نے جس طرح عوام کے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں اور جس طرح سیاسی طور پر ان کو نقصان پہنچا، اس طرح مستقبل میں بھی پی ڈی ایم 2 کا یہ تجربہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، بالخصوص نون لیگ کے لیے اور اس میں شامل دوسری جماعتوں کے لیے بھی۔ اور اس صورت میں چونکہ اس وقت 92 آزاد امیدوار ہیں، ابھی کچھ نتائج آنا باقی بھی ہیں، اور کچھ نتائج کے حوالے سے چونکہ پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، سو اگر وہ نتائج بھی پی ٹی آئی اپنے حق میں لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پی ٹی آئی کے پاس 112 110 کے قریب لوگ ہوں گے، اور یہ ایک مضبوط اپوزیشن کرتے ہوئے پی ڈی ایم 2 کے اس آپشن کو کسی بھی صورت چلنے کی طرف یہ نہیں جانے دیں گے۔ سو ایسی صورت میں کہ جب ایک مضبوط اور مستحکم اپوزیشن ہو، اور پھر وہ اپوزیشن کے جس کا نیریٹو ہی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہیں وہی ملک کے اندر خرابی کی ذمہ دار ہیں، یہ چور ہیں، ان کو سزائیں ہونی چاہیے، تو اس صورت میں ایک مضبوط اپوزیشن کسی بھی طور پر پی ڈی ایم 2 کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، اور اس صورت میں کلیش بڑھے گا جس سے ایک عام آدمی کی زندگی زیادہ متاثر ہوگی۔ دوسرا جو آپشن ہے اس میں چونکہ پی ٹی آئی اس وقت جو اس کا آزاد امیدوار ہیں وہ سب سے لارج پارٹی ہے، 92 اس کے اس وقت ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی دوسری جماعت میں شامل ہو کر مخصوص نشستیں بھی حاصل کر سکیں۔ سو آپشن جو ہے پی ڈی ایم 2 کا، اس سے بہتر یہ آپشن ہے کہ پی ٹی آئی کو حکومت سازی کا بھرپور موقع ملنا چاہیے، اور پی ٹی آئی اس صورت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت کرنے کی طرف جا سکتی ہے اور ایک مضبوط یہ کولیشن بن سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو مسائل ہیں، ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی ایک جماعت میں شامل ہونا پڑے گا، اسی صورت میں وہ مخصوص نشستیں لے کر حکومت کی طرف جا سکتی ہے، اور لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری اس کولیشن میں اس طرح کا حصہ نہیں لیں گے، وہ ہو سکتا ہے ملک سے باہر چلے جائیں، اور بلاول بھٹو اس صورت میں اس کو لیڈ کریں گے پیپلز پارٹی کو، اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر یہ حکومت کی طرف جائیں گے۔ اور ایسے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 3 اہم شخصیات اس معاملے میں متحرک ہیں، اعتزاز احسن صاحب اور اس کے علاوہ علی ظفر صاحب، اور تیسری اہم شخصیت کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن 3 لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو یہ رابطہ کر رہے ہیں۔ سو جہاں پر جو عمران خان صاحب کا نیریٹو تھا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا، اس صورت میں کیا اسٹیبلشمنٹ کو ان کی حمایت حاصل ہوگی یا نہیں، چونکہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے بغیر کچھ نہیں اور حکومت اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ نہیں۔ لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ علی ظفر جن کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت مضبوط ہے، وہ یہ رول پلے کر رہے ہیں کہ یہ کلیش ختم کی جائے اور پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کا موقع ملے، اور اس صورت میں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے اندر جو جتنی بھی دراڑ اور فاصلے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ لیکن یہاں جو چند اہم سوالات ہیں جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے اس سے پوری طرح یو ٹرن لینا ہوگا، چونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ ملک میں ایک مستحکم سیاسی نظام چلتا رہے۔ اس مستحکم سیاسی نظام کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کے ذہن میں جو انتقامی ذہن ہے، ان کا جو سوچ ہے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی
اس ملک کی خرابی کے ذمہ دار ہیں، تو جب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیں گے تو کیا خالی نون لیگ کے اوپر ان کی انتقامی کارروائیاں ہوں گی اور ان لوگوں کو پھر بند کیا جائے گا جیلوں کے اندر؟ اس سے عمران خان صاحب کو یو ٹرن لینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک بالخصوص ہندوستان کے ساتھ عمران خان صاحب کی جو کلیش رہی اس سے بھی واپس اب پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ امریکہ کے خلاف ایک مضبوط بیانیہ بنایا عمران خان نے، اس سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور عرب ممالک کے ساتھ اور بالخصوص سی پیک کے حوالے سے عمران خان صاحب کو جو منصوبہ تھا، جو نیریٹو تھا، ان سب سے پیچھے ہٹ کر عمران خان صاحب کو یہ آگے حکومت سازی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام اپنے بیانیوں کو چھوڑ کر عمران خان صاحب اگر حکومت میں جانا چاہتے ہیں تو ایک مضبوط حکومت بن سکتی ہے، اور اس کو پھر ایک مضبوط اپوزیشن کا بھی سامنا ہوگا۔ یہ ہے کہ یعنی سیاسی جماعتیں جو ہمیشہ اس کا کلیم کرتی ہیں کہ وہ عوامی مفاد کے لیے یہاں آئی ہیں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ تمام تر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے پرسکون اور بہتر ماحول بنا کر سیاست میں آگے کی طرف جائیں، تاکہ عوام جو پہلے سے بہت سے معاشی مشکلات کا اسے سامنا ہے، اس کے اندر اسے کچھ ریلیف مل سکے۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔